ایک جگہ نماز عصر ادا کی تو نماز کے بعد وہاں پر معمول ہوگا کہ کتاب پڑھی گئی، درس دیا گیا، تو میں اس درس میں شریک ہو گیا۔ تو مسجد کے کونے میں ایک نوجوان آدمی جو بہت خوبصورت سا بچہ تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ مالدار آدمی ہے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے نماز ادا کر رہا تھا دور۔ میری نگاہ اس پہ جا پڑی۔ درس جب ختم ہوا تو میں جب جانے لگا تو راستہ وہی تھا، تو اس بچے سے، نوجوان سے بیٹھ گیا، ملاقات کی، سلام کیا، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ 30 کلومیٹر ایک فاصلہ ہے، جگہ ہے، وہاں کا نام لیا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، میرے رشتہ دار یہیں رہتے ہیں۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں؟ کہنے لگا جی نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ، 1 یا 2 نمازیں رہ جاتی ہیں، 3 نمازیں تو مسلسل ادا کرتا ہوں، ایک تو رہ جاتی ہے، دوسری کبھی کبھی رہ جاتی ہے، نمازی ہوں میں الحمدللہ۔ میں نے کہا اب اس کے اندر 2 چیزیں تھیں، درس کے دوران میری جب نگاہ اس پر پڑی نا تو 2 چیزیں اس کے اندر تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے جو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی وہ اتنی چست تھی کہ جب وہ نوجوان سجدے میں جانے لگا تو وہ سجدہ نہیں کر پا رہا تھا۔ پینٹ جو ہے اس کی وہ پینٹ اس کی اتنی چست اور تنگ تھی کہ وہ بیچارہ بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ بہرحال اس نے سجدہ بھی کر لیا، تشہد میں بھی بیٹھ گیا۔ دوسری اس کے نماز کے اندر جو کمی تھی، کوتاہی تھی، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ وہ نماز تو پڑھ رہا تھا، لیکن میں نے 2 رکعتوں میں، درس کے دوران 2 رکعتوں میں وقتاً فوقتاً اس کو دیکھا، وہ بالکل ہاتھ باندھ کے ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے لب بالکل خاموش تھے، یوں۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ میرے پیارے، آپ ماشاءاللہ جوانی میں، کڑیل جوانی میں، ابھی لڑکپن ہے اس کا، 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، تو مالدار بھی ہے الحمدللہ، دنیا دار بھی لگ رہا تھا بظاہر، اس کی پینٹ شرٹس کو دیکھ کر اور اس کے بالوں کے سٹائل کو دیکھ کر، اس کے لب و لہجے کو دیکھ کر لگ رہا تھا یہ مالدار آدمی ہے، لیکن وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، میں نے اس کو سمجھایا اور اچھے انداز سے سمجھایا۔ میں نے کہا بیٹا ماشاءاللہ آپ نمازی ہیں، آپ کو دیکھ کر مجھے رشک ہوا کہ آپ جیسے جوان، آپ جیسے لوگ، اچھے لوگ ہماری قوم کا مستقبل ہیں، ہمارا مستقبل ہیں۔ کیسے والدین ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے کہ آپ 3 وقت کے تو پکے نمازی ہیں، 4تھے وقت الحمدللہ اکثر نماز ہو جاتی ہے، اور 5ویں کی اللہ توفیق دے دیں گے، آپ ہمت کریں۔ لیکن یاد رکھیے میرا بیٹا، آپ جو نماز ادا کر رہے ہو اور آپ کے لب خاموش ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے، سورۃ فاتحہ کے بعد اور سورت پڑھتے ہوئے آپ کے لب اگر خاموش ہیں، زبان آپ کی حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، دل ہی دل میں ادا کر رہے ہیں، اس سے تو آپ کی نماز میں کمی ہو گئی، آپ کی نماز میں یہ عیب ہے، آپ کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں وہ تو علماء کا کام ہے، وہ بتائیں گے۔ تاہم میں اس کو ترغیب دے رہا تھا، میں نے کہا کہ بیٹا نماز تو ادا کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ، لیکن آپ کی نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے علماء سے پوچھ لیں کہ جس کے لب خاموش ہوں نماز کے دوران، جو فاتحہ نہ پڑھے، سورت نہ پڑھے، اتحیات نہ پڑھے، پتہ نہیں نماز اس کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بہرحال اتنا تو سمجھ لیں کہ آپ کے نماز کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ میرا بیٹا آپ نماز بھی پڑھتے ہو، وضو بھی کرتے ہو، سردی اور گرمی کے موسم میں بھی
آپ پابندی سے نماز ادا کرتے ہو، اگر آپ کے ثواب میں کمی رہ گئی تو کیا فائدہ؟ آپ کم از کم یہ ہے کہ جب ویسے تو شرعی حکم یہی ہے، آپ نے پینٹ جو پہنی ہوئی ہے وہ شلوار ٹخنوں سے وہ نیچے ہے، آپ اس کو اوپر کرو۔ نماز کے دوران ضروری نہیں، باہر بھی، باہر نہ کر سکو کم از کم مسجد کے اندر تو اس کا اہتمام ہو۔ ایک کوتاہی یہ ہو رہی ہے۔ دوسری کوتاہی یہ ہو رہی ہے، اور بڑی کوتاہی ہے یہ، کہ آپ کے لب خاموش ہیں تو نماز کے اندر نقص پیدا ہو گیا، نماز کے اندر عیب پیدا ہو گیا، تو آپ کا کیا فائدہ کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور آپ کے ثواب میں بھی کمی آ جائے؟ تو سمجھتا رہا۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ حضرات سے بھی یہ بات شیئر کر دوں کہ وہ مجھے بہت اچھا لگا اس کا نماز پڑھنا، لیکن اس میں جو 2-3 چیزیں تھیں، ایک تو یہ پینٹ کا بہت تنگ ہونا، چست ہونا، جو اس کے سجدے میں یا تشہد کے بیٹھنے میں رکاوٹ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو پینٹ تھی وہ ٹخنوں سے نیچے تھی، یہ بھی عیب۔ اور تیسرا بڑا عیب یہی تھا کہ وہ یعنی ثنا پڑھ رہا ہوگا، فاتحہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی سورت پڑھ رہا ہوگا، اس کے لب بالکل خاموش تھے، اور یہ بھی نقصان ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ شاید علماء بتائیں گے، شاید نماز کے اندر نماز ہوتی ہوئی نہ ہو اگر کوئی آدمی اس کا معمول بنا لے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو، نماز کی یہ کوتاہیاں ہیں، نماز کے اندر کی کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نماز کے پھر دیکھیں کہ نماز کے جو درجے ہیں ثواب کے، وہ تم اس کے حقدار بن سکتے ہو۔